یہ تو ہر بندے کا ایمان ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ میں دیکھ رہا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ اور دوسری اس کی حیا یہ ہوتی ہے، توبہ یہ ہے کہ وہ بندہ جہاں کہیں بھی گناہ کرتا ہے اور گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ یار یہ میں گناہ تو کر رہا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے حیا کر جاتا ہے۔ اس کا حیا، اس توبہ کا بھی بڑا درجہ بیان کیا جاتا ہے جب وہ گناہ سے پہلے حیا کر جائے، اللہ کی ذات سے حیا کر جائے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ہدایت کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح شیخ حسن المغزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی بیان فرماتے ہیں کہ توبہ انابت یا توبہ استحجاب یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر انابت خدا بند کریم کے ڈر سے کی جاتی ہے، اور استجابات یہ توبہ وہ ہوتی ہے جو اللہ کی ساتھ بندہ حیا کر لیتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اس کو بھی توابین کے مقام پر بنا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری ہستیاں بذات خود ایک ایسا گناہ ہوتی ہیں جس کے ہوتے ہوئے دوسرا گناہ کا قیاس عوض نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرمایا قرآن کی آیات میں والذین آمنوا السیئات ثم تابوا من بعد وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ہم جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے حال یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں، اور جب گناہ کر کے بھی اللہ فرماتا ہے کہ گناہ کر کے بھی بندہ توبہ کی طرف آئے تو مجھے اس بندے پر رشک ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کے بعد اس کو خدا کا خوف آ گیا، یہ توبہ کی طرف آ گیا۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے رائے قرآن میں کہ ہم ہر روز دن میں 10 مرتبہ گناہ کریں اور 10 مرتبہ توبہ کریں، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ ہم دن میں 10 مرتبہ گناہ کرتے رہیں اور دن میں 10 مرتبہ توبہ کرتے ہیں اور سوچیں کہ ہم نے یہ سنا تھا حدیث سے قرآن سے کہ جو گناہ کے بعد شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف رجوع کرتا ہے یا جس سے اللہ محبت کرتا ہے یا جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ گناہ کی طرف دوبارہ جاتا ہی نہیں ہے پلٹ، اور جو دوبارہ بار بار پلٹ کر گناہ کی طرف جاتا ہے وہ جان لے کہ وہ اللہ کے غضب میں ہے، وہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے، اللہ کے غضب میں ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد والذین آمنوا السیئات ثم تابوا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کی، من بعد وآمنوا، پھر اس کے بعد وہ ایمان لے آئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب ان کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ یہ درجہ بیان کیا کہ بندہ شاید نہ بھی جانتا ہو لیکن جب بھی وہ توبہ کرے اس کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں، اس کے بلند مقام کو بلند کر دیا جاتا ہے اللہ کیا۔ پھر فرمایا ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام دیتا ہے، حضور کی حدیث سے حضور نے فرمایا التائبون من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ یہاں پر فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جس نے گناہ سے توبہ کیا اس نے ایسا کیا کہ اس نے اپنی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہاں پر اس بندے کو منیب کے لقب سے پکارا گیا۔ ندخلوا بسلام ذالک یوم الخلود، یہاں پر فرمایا کہ رحمان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس سے ڈر کر توبہ کر لیتا ہے، خدا کا ڈر اس بندے کو نہیں آتا جو خدا کے غضب میں ہوتا ہے۔ گناہ میں ڈرتا نہیں ہے، جھوٹ میں ڈرتا نہیں ہے، زنا میں ڈرتا نہیں ہے، شراب میں ڈرتا نہیں ہے۔ پھر یہاں پر وہ صحت بیان کی، وہ بندہ اپنے گناہ پر اترانے لگ جاتا ہے، فخر کرنے لگ جاتا ہے، اپنے گناہ پر، اپنی برائی پر، قتل و غارت پر، فتنہ و فساد پر اپنے آپ کو بہادر جاننے لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی ڈرتا ہے، فرمایا وہ اس وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وجاء بقلب منیب، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی میں رکھتا ہے اور سلامتی کے ساتھ ہی ہمیشگی پر قائم رکھتا ہے۔ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، من خشی الرحمن اور خشیت رکھتا ہے،
پھر اس کے بعد توبہ کر کے اللہ سے حیا بھی کرتا ہے گناہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ سلامتی میں رکھتا ہے اور سلامتی پر قائم اور ہمیشہ قائم کرنے والا بھی رکھتا ہے۔ پھر حضرت ذوالنورین رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی توبہ، آپ اس سے پہلے بڑے برے عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، قرآن کی آیات پڑھی اور ان کو خیال آیا برے عمل کرتے تھے، اچھے عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ اجمی رحمۃ اللہ علیہ مرید بن گئے۔ جب انہوں نے توبہ کی، اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کر دیا اور گناہ کے بعد اس نے توبہ کر لی، اگر کوئی بندہ مسجد میں نہیں آتا تھا، پھر سال بعد 6 مہینے بعد وہ مسجد میں آ گیا اور دیکھنے والے جو پہلے سے مسجد میں موجود ہوتے ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ تو کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں تھا، آج کیسے آ گیا، اس کو تنزیہ نگاہ میں دیکھیں یا اس کو حقارت کی نگاہ میں دیکھیں یا اس کو کچھ کہیں کہ بھائی تو کیسے مسجد میں آ گیا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ جو بندہ آ جائے، دین کی طرف آ جائے، ہدایت کی طرف آ جائے، اس کو اچھے طریقے سے دین میں آنے کے لیے دعوت دو، اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے خود تقی اور محدثین میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ حبیب اجمی میرے مرید ہوئے تو میں ان کو جانتا تھا کہ اس سے پہلے یہ گناہگار تھے، گناہ کرتے تھے، اس کو وجود کرتے تھے۔ جب ایک دن میں ان کو قریب کرتا گیا، ہدایت کی طرف مائل کرتا گیا، ایک دن میں نماز مغرب کا وقت تھا تو میں ان کے گھر چلا گیا ان کی ملاقات کے لیے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ۔ جب میں ان کے گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حبیب اجمی اپنے گھر میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ ابھی یہ گناہگار تھا، قرآن بھی اس کو پڑھنا صحیح نہیں آتا، اب میں حسن بصری ہوں، اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لوں، یہ ہے بھی میں اس کا پیر ہوں، یہ میرا مرید ہے، اب میں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں، یہ تو اتنا بڑا متقی نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں گھر واپس آ گیا، مغرب کے وقت گھر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ جب میں اپنے گھر میں آیا تو میں رات کو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے اور میں اللہ سے بارگاہ سے دعا کرتا ہوں، یا باری تعالیٰ میں نے اپنی زندگی میں تیری رضا چاہیے، ہر عمل میں ہر وقت تیرا ذکر کرتا رہا، بس میں اپنے اس درجے کو پہنچنا چاہتا ہوں جہاں میری پہنچنے کی خواہش ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ خواہش ظاہر کی مجھے ندا سے آواز آئی خواب میں، حسن بصری آج تیری زندگی کا وہ وقت تھا کہ تو اپنی اس ندا کو پہنچ جاتا، اپنے اس مرتبے کو پہنچ جاتا، اپنے اس مقام کو پہنچ جاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں آج تیرا وہ مرتبہ پہنچنے والا تھا کہ آج ساری تیری عبادتوں کا، ساری تیری ریاستوں کا اللہ کے امتحان میں پاس ہونے کا دن تھا، اس لیے آج تو فیل ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں یا باری تعالیٰ کون سا عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ جس بندے نے الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا صالحا، جس بندے نے توبہ کی اور عمل صالح کی طرف آ گیا۔ حبیب اجمی آج وہ تیرا مرید تھا، تو اس کے گھر گیا، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی اس وجہ سے کہ یہ قرآن سے ہی نہیں پڑھتا اور میرے پاس مسلمان ہوا ہے۔ اگر تو عاجز ہوتا اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا، اللہ تجھے وہ مناظر عطا کر دیتا جس کی تو خواہش کرتا۔ اب تیری ساری زندگی کی وہ جو ریاضت تھی نا، اس تیری غلطی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس گناہ کی معافی مانگی اور اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا اور یہ جانا کہ جب بندہ توبہ کر لے اللہ کے ہاں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ حضرت امام مالک کی روایت بھی یاد آئی کہ جب بندہ توبہ کر لے تو اللہ کے ہاں اس بندے کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو متوابین اور متطہرین بنا دیتا ہے، پھر اللہ اس سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جب وہ گنہگار توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف آتا ہے، اللہ از روح خود اس بندے
بندے کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ اس بندے کی طرف خالق کی نگاہ سے دیکھنے سے بھی اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دے۔ پھر اسی طرح دوسری روایت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی احیاء العلوم میں بیان کرتے ہیں کہ پہلی امتوں کی ایک روایت نقل کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت توبہ ہوئی، توبہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں اس نے عرض کی، سال ہر سال عبادت کے بعد اس بندے نے توبہ کی، اس بندے کی توبہ قبول ہوئی اللہ کے ہاں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بندے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ اگر تمام آسمان اور زمین بھی تیرے لیے سفارش کرنے والے بن جاتے، وہ بندہ گنہگار تھا پہلی قوموں میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بندہ گنہگار تھا پہلی قوموں میں اور اللہ کی ہاں سال ہر سال توبہ کے لیے جھکا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا آخر میں اس کی توبہ قبول ہوئی، فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی عبادت میں حکم دیا کہ بندے اگر ساری کائنات کے آسمان اور زمین اور مخلوقات کی ہر چیز تیری توبہ کی سفارش کرتی تو میں رب تیری توبہ قبول نہ کرتا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، ساری کائنات سارے آسمان اور زمینیں ہر چیز تیری توبہ کی سفارش کرتا، میں رب تیری توبہ قبول